ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایک پوری ساتھی ہمارے ساتھی وہ ہیں جو ملکوں کے تجربے کرے ہوئے ہیں، کام کے تجربے کرے ہوئے ہیں اور قربانیوں میں چل رہے ہیں، صف اول کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ بیرون کی نسبت سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت لگانے کا، فکر کرنے کا، سفر کرنے کا موقع دے رہا ہے، اور اس کے فائدے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو برت رہے ہیں۔ اب اس کو جو ہے کوشش کرنا ہے کہ جتنے کام والے پورے مسلمانوں کی نیت کرنا ہے۔ ہمارے پڑوس کے جو ہے بابو عبدالوہاب صاحب بول رہے تھے، ہمارا بچہ بچہ سارے عالم کا ذمہ دار ہے، سارے عالم کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو ہے یہ مسجد کا ذمہ دار، حلقے کا، محلے کا نہیں ہے، یہ عالم کا ذمہ دار ہے۔ کل کو کہاں کام کرے گا یہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہی نیتوں سے ہم بھی چلنا، اپنے ساتھیوں کو گزارش کرنا کہ وہی نیتوں سے چلتے رہو کہ عالم کی فکر کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ساتھی مستقل لگے ہوئے ہیں، ہر ماہانہ مشورے کے اندر اس کی فکر ہوتی ہے، ہر مسجد کی بیٹھک کے اندر فکر ہوتی ہے، ہر موقع پہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس سے جو 4 مہینے لگائے قوائف پورے کرتے ہیں ساتھی، وہ جو ہے بیرون کا سفر کریں، اور جن کے قوائف پورے نہیں ہیں وہ قوائف پورے کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے فضل سے ساتھی جو 1 مرتبہ دیے 4 مہینے وہ 2 کر رہے ہیں، جو 2 دیے وہ 3 کر رہے ہیں، تو قوائف بھی پورے ہیں، قربانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ پھر ملکوں کو جا رہے ہیں، اور ملکوں میں ایسے منجھے ہوئے ساتھی جانے سے کام ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سلیم صاحب سنائے نا، جماعت اچھی مضبوط ہو، ہاں تجربے کار ہو، اور جو قربانی دینے والی ہو، ماحول کی ہو، تو وہ علاقے میں جا کے اثر ڈالتی ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پورے صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تعلقے میں، ہر حلقے میں یہ کام ہو رہا ہے، اس کو اور مضبوطی سے کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ بیرون میں جانے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی قربانی بھی بڑھا رہے ہیں۔ پہلے خرچ 50,000 60,000 1 لاکھ بہت بڑی بات ہوتی تھی، اب ساتھی اکثر لاکھ کم سے شروع کر رہے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ ایسی فگر سے بھی آ رہی ہے جماعت سے۔ مردانے جماعت کے ساتھ مستورات کی جماعت بھی یہ فگروں سے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ 2 لاکھ فی نفر، یعنی 4 لاکھ روپے فی جوڑا، ایسی قربانیاں دے رہے تو تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے یورپ کے علاقے کی جماعتیں جو ہے رخ بہت کم دیا کرتے تھے کہ وہاں پر ویزوں کے مسئلے ہیں، اور ویزوں کی کوشش میں خرچہ ہو جاتا اور ویزے ملتے نہیں، لیکن اب ساتھی خرچے بڑھا کے آ رہے ہیں تو یورپ کے کھل کے ممالک دے رہے ہیں، لندن جاؤ، جرمنی جاؤ، فرانس جاؤ، اور یورپ کے پورے علاقوں کے رخ دے رہے ہیں تاکہ جو ہے وہاں پہ کام کریں۔ اور اسی طرح دور کے علاقے، جنوبی امریکہ کے، کولمبیا ہے، وینزویلا ہے، آپ کے پاناما ہے، میکسیکو ہے، ورنہ امریکہ پہ ٹھہر جاتی تھی گاڑی، بس اس سے آگے ہمارے ساتھی نہیں جاتے تھے، وہ امریکہ والے اور کینیڈا والے یہ دور دور کے ممالک کو جاتے تھے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، ساتھی جب بڑے خرچوں کی قربانی کی کام کر رہے ہیں تو جو ہے یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہی جماعتیں جا رہی ہیں، کر رہی ہیں، اس کو تھوڑا کنٹینیو کرنا ہے۔ اب آج کل کے خرچوں کے لحاظ سے دیکھیے، آپ کوئی کام کرنے کو جاؤ تو لاکھ روپے سے شروع ہوتا، ایک معمولی موٹر سائیکل خریدو، بچے کو دلاؤ، ایکٹیوا 80,000 کے آس پاس ملتی گاڑی، ایک گاڑی 80,000، اور کوئی چھوٹا موٹا گھر کے اندر کا کمرہ بنانے گئے تو اس میں لاکھوں کی باتیں ہو رہی۔
اور کوئی شادی یا کوئی فنکشن کرے, عقیقہ کرے, کرتے ہیں, کرنے کی تو لاکھوں کی بات اور کر رہے ہیں لوگ. جب ان عنوانات پر یہ اخراجات ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں ساتھی, تو اپن ساتھیوں کو ہمت دلانا کہ بھئی اب جو ہے خرچوں کو آگے بڑھاؤ. جتنا دور جائیں گے اور جتنا خرچ کریں گے اللہ پاک اتنی ہدایت دیں گے. اللہ کا فضل ہے کہ نظام الدین سے رخ بھی آ رہے ہیں اور بڑے لوگ یہی بول رہے ہیں کہ بھئی خرچہ جو لکھتے ہیں وہ صرف ٹکٹ کا اور ویزے کا خرچہ رہیں گا. وہ اپنے کھانے پینے کا خرچہ اور اندرون کا خرچہ, دلی جا رہے ہیں, دلی میں خرچہ ہو رہا اور وہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ ہو رہا, وہ اس میں شامل مت رکھیے. وہ تو کبھی بھی کھائیں گے آپ, کبھی گھر پہ بھی کھا رہے تھے, وہاں جا کے کھائیں گے. یہ جو خرچ لکھیں صرف جو ہے ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور جو ہے ویزے کے خرچے, اس کو رکھے اور اسی کے حساب سے رخ بھی دیتے ہیں. 50,000 کا جو ہے بنگلہ دیش کا رخ دیے اور ساتھی گئے ہمت سے. اور جو نظام الدین سے طے ہو جائے ہمارے بڑوں کی طرف سے, وہ حضرات کو پورا عالم کا ان کے آنکھ کے سامنے ہے. پورے عالم کی خبریں تیزی سے پہنچتی ہیں, وہاں پہ خبریں بھی پہنچتی ہیں, ساتھی بھی آتے ہیں. وہ ہم جانتے نہیں, ان کو ایسے ایسے ملکوں کے ساتھی آتے ہیں کہ بس پوچھیے مت. تو اس کی روشنی میں وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوائف ہیں, یہ عربی جانتے ہیں, یہ انگریزی جانتے ہیں, ان کی عمر یہ ہے اور یہ جو ہے اتنے ملکوں کے سفر کیے ہوئے ہیں. سارے قواعد کا جو پرچہ ہے اس کی باریک باریک باتوں پہ مشورہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی رخ دیتے ہیں اپنے کو. اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی ہوتا ہے. ہماری ایک جماعت 1978 کی بات کروں, اسماعیل ہاشمی صاحب وغیرہ جا رہے تھے, ترکی جا رہی تھی جماعت. نعیم اللہ خان صاحب بھی اس وقت حیات تھے. تو دلی میں رہ کے 40 دن کوشش کرے ویزے کی, ترکی کے نہیں ملا ویزا. 10 روز کا ملا ویزا, صرف 4 مہینے کی جماعت کی اس زمانے میں. تو طے ہوا تھائی لینڈ چلے جائے, ترکی کے بجائے تھائی لینڈ چلے جائے, مغرب کے بجائے مشرق چلے جائے. لیکن مشورے سے طے ہوا, ساتھیوں کو ذرا گرانی ہوئی. ترکی ایک سناما ملک ہے, تھائی لینڈ نیا ملک. گئے, اللہ کا فضل ہوا, پہلی جماعت وہاں سے نکل کر آئی ہندوستان کو. مولانا پالن پوری صاحب بولتے تھے وہ وہاں کے اصلی باشندوں کو لاؤ, کسی جگہ کام جمانا ہے تو وہاں کے اصلی باشندے آنا. یہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں نوکری کے واسطے اور بزنس کے واسطے, وہ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. وہاں کے اصلی باشندے لے کر آؤ. چنانچہ اصلی باشندوں کی جماعت نکل کے آئی, جس میں ایک عالم صاحب بھی تھے جو آج وہاں ملک کے شورا کے عزمی ہیں. 3 شورا میں سے ایک شورا انہوں ہیں. تو ایسا بات برتا طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے. تو جو رخ آ جائے اس کو اختیار کرنا. ہماری جغرافیہ بھی بہت کمزور ہے. ہم بہت کم ملکوں کو جانتے ہیں, کویت, سعودی, لندن, امریکہ, ایسے چند ملکوں کو جانتے ہیں. 10-12 ملکوں کو جانتے ہیں, ان کا لوکیشن جانتے ہیں, کس طرف ہے وہ, مغرب میں ہے, مشرق میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, بہت کم جانتے ہیں. اب ہم کو رخ آتا ہے تو ہم کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. اب ہمارے ساتھ پاس دوستوں میں سے کوئی بول دے ارے نہیں بھائی یہ جو ہے مشکل ملک ہے بولے, تو پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, بلکہ جو طے ہو جائے بس اس کے اوپر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر خیر ہوگا, برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات ہے بھائی, حالات پہ جمنا پڑتا ہے. کچھ حالات آتے ہیں, ویزے کے واسطے ٹھہرنا, ٹکٹ کے واسطے ٹھہرنا, اور پھر جو ہے اس دوران میں گھر کے کچھ حالات آ جاتے ہیں. جیسا ہمارے سلیم صاحب بتائے, شادی کے اوپر اتنے حالات آئے لیکن انہوں نے جمے اور ٹھہرے تو پوری جماعت پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور پورے علاقے پہ اثر پڑتا ہے. ایسے جمنے والی ساتھیوں کی ضرورت ہے اپنے کو, جمنے والے.
اور جو ہے پورا ویزا وغیرہ یہیں لگا کر جائیں. بڑے حضرت فرما رہے ہیں نہیں حضرت ہم چلے آتے نظام الدین میں وہاں ویزے کی کوشش کر لیتے وہاں وقت بھی نہیں, ایسا نہیں. بڑے حضرت فرما رہے بھائی ویزے وغیرہ کا پورا کام کر کے آؤ ہمارے پاس اطمینان سے سکون سے, تاکہ جو ہے ویزے میں جانا آنا اٹھنا بیٹھنا سوچنا مشورے کرنا یہ کاموں میں وقت نہ لگے, پورا دعوت کے تقاضوں پہ پورا وقت لگے. اس لیے پورے کام کر کے ہمارے پاس آؤ. اپنے شہر سے کرتے وہاں سے کرو, حیدرآباد کے ساتھیوں سے مل کے کرتے ان سے کرو. بہرحال جب نظام الدین پہنچے تو انتظامی کاموں سے پورے فارغ ہو کر آئے ہیں, اس کو باقی رکھ لے کر نہ آئے. اور اس میں جو ہے ہمارے جو ہے بار بار مولانا صاحب پورے ہوئے حیات الصحابہ, حیات الصحابہ کا, اس کے اندر صحابہ کے قربانیوں کی باتیں ان کی زندگیوں کے تذکرے بار بار ہوتے رہیں تو اس سے تازگی آتی, ہمت آتی, جولانی آتی, اس کا اہتمام کریں ہم. اور اس وقت تو کوشش کرنا ہے ہر مسجد میں 4 ماہ لگے ہوئے ساتھی 3 مرتبہ 2-4 تو مل جاتے ہیں, پھر اسی مسجد میں 2-4 بیرون گئے ہوئے ساتھی ملتے ہیں. بڑے حضرات کیا بول رہے ہیں, بیرون جو ساتھی گئے اور 3-4 سال ہو گئے ان کے, 3 سال کے بعد پھر بیرون جاؤ, 2 سال ملک میں لگا لو, پھر 3 سال نظام جاؤ ملک بیرون جاؤ. اس طرح سے یہ جو ملک میں لگائے ان کی 1 چکر 2 چکر چلتے رہنا. بعض ہمارے پاس ریکارڈ ہے, بعض ساتھی 15 مرتبہ اپنے کیریئر میں اپنی زندگی میں لگا کے گئے. تو اس طرح سے جو ہے جو 4 بار لگائے اور ملکوں کو جو گئے ہیں وہ ساتھیوں کو بار بار پھراتے رہے. وہ 3 سال ہو گئے, کوشش کرو, ترغیب ہمارے پاس, محبت پیار شفقت ملنا, پریشر نہیں ڈالنا. متوحش مولانا یہاں جی میرا صاحب بولتے تھے متوحش نہیں کرنا مجمع کو, وحشت پیدا نہیں ہو ساتھی میں. ایسے انداز سے بات کریں, ایسے انداز میں ملاقات کریں, ایسی انداز ترغیب دیں, کبھی خود جائیں کبھی ان کو بھیجیں, کبھی ان سے بات کرائیں. ساتھی کرنا خود ہی چاہتا ہے اور ترغیب سے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے ہر مسجد سے جماعت بنانے کی کوشش کریں, ہر مسجد سے. تقاضے اتنے ہیں دنیا کے کہ بعض ممالک کہہ رہے ہیں کہ 100 جماعتیں ہم کو دو. سوڈان بولتا, انڈونیشیا بولتا, کئی ممالک ہیں 100 جماعتیں کی تقاضا ہے. اس واسطے ہر مسجد اگر تقاضے کو پورا کریں گی تو کام ہمارا پورا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ ششماہی جوڑ جو ہو رہے مستورات کے, اس سے مستورات کی بھی جماعتیں کافی نکل رہی ہیں. اللہ کا احسان ہے. ریکارڈ کے اندر یہ بتائی گئی ہے اپنے پاس کہ 2 ماہ کی جو مستورات کی جماعتیں ہیں پچھلے 1 سال میں کتنی رہی, 41 جماعتیں نکلی اللہ کے فضل سے. 41 جماعتیں. ورنہ میرے کو یاد ہے ایک زمانہ تھا محافظ صاحب اس کی فکر کرتے تھے, چلے کی جماعت گرما کی چھٹی میں 1 نکال دو, ارے بھائی کراؤ جلدی, ریزرویشن کراؤ اور ریزرویشن نہیں ملے گا, یہ بات چلاتے تھے. چلے کی 1 جماعت نکلتی تھی, ایک زمانہ تھا. اب تو چلے کی جماعتیں ماشاءاللہ 150 200 ایک سمائی میں نکل جا رہی ہیں یہ جوڑوں کی برکت سے. تو ساتھی قربانی پہ ہیں. تو اس طرح سے 2 مہینے کی جماعتیں بھی اللہ کے فضل اچھی نکل رہی مستورات کی. اس کو بھی ہم فکر کریں کہ اس کے اندر بھی جیسا بڑے حضرات بول رہے ہیں کہ جو ہے تیسرا سے روزہ اپنا جو ہے مستورات کے ساتھ لگے تو اس کی برکت سے پھر آدمی آگے جا رہا عشرے میں, چلے میں, 2 ماہ میں اور بیرون میں. اور مستورات کی جماعتیں بڑا اثر ڈالتی ہیں علاقوں پہ. عورتیں جلدی بات کو لیتی ہیں اور اس کو آگے کے سارے منزلوں پہ طے کراتی ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے علاقے سے مستورات کی جماعتوں کی فکر کریں بھائی. اور اللہ کے فضل سے اپنے پاس ایک نظام الدین سے اپنے کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی 1 ماہ نصرت میں صوبے سے ہمارے ساتھی آئیں, 1 ماہ لگائیں نظام الدین میں. اس کی وجہ سے خواتین اچھا ٹرین ہو جا رہی ہے.
ان کے ماحول کے اندر، نظام الدین کے ماحول کے اندر، وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، وہاں کے تقاضوں کے اوپر اتنے اچھی ان کے اندر سطح بن رہی ہے کہ وہ آگے ملکوں میں کام آئے گا. تو کوشش کریں جماعتوں میں ایک آدھ جوڑا ویسا بھی ہو. الحمدللہ اس وقت پورے صوبے کی جو جماعتیں ہیں اپنے پاس جو رخ لی ہوئی ہے، 50 جماعتیں ہیں اس وقت. ہم سب کو نکالنا ہے فکر کر کے. کر رہے ہیں فکر ساتھی، کوئی ویزے کا کام کر رہے ہیں، کوئی ٹکٹ کا کام کر رہے ہیں، کچھ اپنی تیاری کر رہے ہیں، کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. لیکن ذرا سا تیزی آنے کی ضرورت ہے. اور بعض مرتبہ بعض جماعت تھوڑے جھٹکے کھاتی ہے. ایک صاحب ان کا مسئلہ آ گیا، انہوں ٹھہر گئے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ مفتی صاحب تھے، ان کا مسئلہ آ گیا، انہوں نہیں چل رہی، اب کون ہے عربی علاقے میں کریں گے. جماعت جھکولے کھاتے ہوئے بعض مرتبہ 6 مہینے تک پڑ جاتی ہے. اور نظام الدین سے یہاں پہ وہ آتا ہم لوگوں کو کہ بھائی یہ رخ لیے تھے آپ حضرات، ان کا کیا ہوا، ان کی تفصیل بتائیے. اس واسطے جو ہے جو جماعتیں ایک مرتبہ رخ لی، اب چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ جماعت روانہ نہ ہو جائے. ایک ساتھی کا مسئلہ آتا ہے، اس کو حل کرے بیٹھ کے. وہ مسئلہ ہے بلکہ اس مسئلے کو سوچنا چھوڑنا دیں، بلکہ ساتھی بیٹھے ہیں مسئلے کو حل کریں. حلقے والے ہو تو حلقے والوں کے ساتھ کریں، نہیں ہوتا شہر کے ذمہ داروں کے پاس ہے. اللہ کا احسان ہے، آتے ہیں ملے پلی ساتھی اور مسئلے کو رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حل نکال دیتا ہے. تو اس لیے جو رخ لیا گیا ہے، چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ جماعت روانہ نہ ہو جائے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں ہم سب کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی. اور جتنا کریں گے اپنا فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ ہوگا. پچھلے سال میں الحمدللہ جو کارگزاری نظام الدین میں دیے، 75 جماعتیں نکلی. الحمدللہ 75 جماعتیں نکلی، جس میں 5 ماہ کی اور 2 ماہ کی دونوں ہیں. اور بڑے حضرات تو بولے کہ اب جو ہے چند علاقے ایسے ہیں جس میں آپ لوگ ویزا لے لو، پھر ہم کو بتاؤ کہ ویزا ہے تو ہم رخ دے دیں گے اس کو. جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے. لوگوں کی یورپ کا لوگوں کے تعلقات ہوتے. اب ہر گھر میں ایسا ہے، بچہ پڑھا اور چلے گیا. ارے کہاں گیا؟ آسٹریلیا گیا، کینیڈا گیا، امریکہ گیا اور جو ہے یورپ گیا. اکثر گھروں میں کہنے گئے. اچھا پھر ان کے جانے کی برکت سے کیا ہوتا؟ ابا جان بھی جاتے، اما جان بھی جاتے، مطلب ان کو بھی ویزا ملتا. ایسے شہر میں بے حساب لوگ ملیں گے، کم سے کم 50% ایسا ساتھی ملیں گے جو اس نسبت سے ان کے پاس ویزے ہیں یا ویزا حاصل کر لے سکتے ہیں. معلوم آ رہے انہوں چلے گئے امریکہ. آ رہے کیسا گئے بھائی؟ ان کا بچہ تھا، بچہ بلایا، چلے گئے جا کے آ رہے. تو اس نسبت سے جن کو سہولت ہے یہ، وہ اپنے ویزوں کو حاصل کریں. ویزوں کو حاصل کر کے ملے پلی بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس ویزے ہیں، رک دو. پرسوں نظام الدین کے بزرگ آئے تھے یہاں پرگی کے اجتماع میں، تو انہوں نے آسٹریلیا کا سختی سے تقاضا رکھا، فکر کے ساتھ تقاضا رکھا کہ بھائی آسٹریلیا میں شہر کے لوگ جو ہے بھر گئے وہاں پہ، حیدرآباد کے خصوصاً. اس لیے جو ہے یہاں کی جماعتیں بھیجو، اور سال میں 3 جماعتیں بھیجو. ہاں 3 جماعتیں بھیجو، تسلسل کے ساتھ بھیجو. بے حساب بچے پڑھنے کو گئے ہیں، ان کی مدد کے لیے اور ان کی جو ہے رہبری کے لیے سخت ضرورت ہے. اس سلسلے میں آسٹریلیا کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جن کو آسٹریلیا کا ویزا ملتا ہے اور یا رکھتے ہیں، وہ اس کو بتائیں ہم کو کہ جو ہے آسٹریلیا کے لیے کون تیار ہے. اور اللہ کا فضل، اب تو ماشاءاللہ معذورین بھی جو ہے جماعتیں بنا رہے ہیں. پر ایک چلے کی جماعت ہے، پھر 3 چلے کی گئی. پرسوں ہمارے ذمہ دار ساتھی آئے تھے وہاں سے، دلی سے. انہوں نے پرگی کے اجتماع سے پہلے تقریباً 1 مہینہ پورا صوبے کا سفر کیا، پورے حلقوں کا سفر کیا یہ معذورین کی تلاش میں. اور تقریباً 19 جماعتیں بنائے تھے، بلا کے 19 نہیں 9 جماعتیں، 9 جماعتوں کی شکل بنا کے لا کے ہم کو دیے بیرون کی کہ شکل کیا ہے، اس کو آپ تھوڑی محنت کریں تو جماعتیں بن جاتی. ایک جماعت الحمدللہ ٹنزانیہ میں کام بھی کر رہی ہے.
تو ان کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے. تو ویسے حضرات نکل سکتے ہیں تو ہمارا کیا ہے. اور بھائی آج کل ہر ویزوں کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اکثر. ایک ہے انکم ٹیکس کا پیپر چاہیے, آئی ٹی ریٹرنز بولتے ہیں اس کو. تو اس کو بھی یہ بھی اپڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے کو. آئی ٹی ریٹرنز چاہے ہم انکم ٹیکس بالکل تھوڑا بھرتے ہوں لیکن رہے لسٹ پہ رہے ان کے. اور پھر جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی اس کو بھی جو ہے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. تب کئی ممالک کے اندر بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کا داخل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا ہوا اس کا 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ داخل کرو, مگر اس کے نہیں ہوتا. اور لاسٹ منٹ میں جماعت بن گئی, اچھا ساتھی ہے, پرانا ساتھی ہے, اب کیا بولے تو بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بہت مشکل ہی ہوتی. اس لیے اس کو بھی فکر سے اپنے مینٹین کریں, بینک اسٹیٹمنٹ کو کریں اور انکم ٹیکس کو کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دقت نہیں ہوتی. سہولت کے ساتھ کام یہ چیزیں مدد کرتی ہیں اپنے کاموں کے اندر. ٹھیک ہے بھائی. ہاں اچھا بھائی, اس کے واسطے الحمدللہ بڑے حضرات کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ بھائی 6 مہینے اور 5 مہینے کے واسطے جماعتیں بناؤ, اور ہم سب کے دل میں ولولہ, جوش اور نیتیں ہیں, اور کچھ نہ کچھ کبھی کبھی کر تو نہیں رہے ہیں. اب اس کے واسطے جو ہے کوشش کریں, ہر کوئی نیت کرے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا میں. اللہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا. اس کی ہمت اور ارادے کر کے بتاؤ بھائی کہ آئندہ کو جو ہے 2-3 مہینے کے اندر اور آگے پیچھے 5 مہینے کے واسطے بڑے بڑے خرچ سے کون تیار ہے, نام بتاؤ اپنے, اور پورا پیچھے کے مجمع تک بھی جو ہے ناموں کو بتاؤ بھائی. پیچھے بھی کوئی ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی, ہمارے پرانے ساتھی. موضوع میں کوئی ہے کیا دیکھو ادھر, آپ ادھر اور پیچھے کوئی ہے کیا دیکھو. ہاں کیا اماد ہے, اماد بھائی ہمارے حشمت پیٹ کے آپ کے اماد صاحب بھی کھڑے رہے, اور اس طرف بھی کوئی کھڑے رہے ساتھی. اب بتانا شروع کرو بھائی جلدی جلدی. کیا بھائی گلبرگے والے, ارے کھڑے رہ کے لکھاؤ یارو, جلدی جلدی لکھو. امتیاز صاحب عادل آباد سے پرانی عزائم ہے 12 جماعتوں کا. تھوڑا اس میں ملاقاتیں سفر کرے تو انشاءاللہ آسانی سے ہو جاتی بھائی. ہاں اس کی فکر کریں. ہاں کیا بھائی گلبرگہ لکھا رہے نا. کیا عبدالصمد صاحب عادل آباد 12 جماعتوں کے امکانات ہیں آپ کے پاس جو ہے. کیا بھائی خلیل 12 جماعتوں کے ذرا دیکھیے, پرچے بھیجیے بول رہے ہیں آپ کو. ذرا تھوڑی فکر کریں تو ہو جاتا ہے انشاءاللہ. حلقہ جمال محمدی سے 1 جماعت, بہت اچھا. 5 ماہ کی بھی بتاؤ, 5 ماہ کی جماعتیں کم ہے نسبتاً مسترات کی. کیا پر نظام آباد والے کیا ہے بھائی, انہوں پہ مجھ سے بھی بیٹھے انشاءاللہ. کیا ہے مجھ سے جمیل صاحب کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہے اشفاق میاں کرنول دی گریٹ. ہاں بن رہی کتنی جماعتیں کرو بھائی, تمہارے گھر بہت ہے, خزانہ ہے, یوں ڈالے تو نکل جاتا. ہاں کرنول, نندیال, اب ہر جگہ سے جماعت بنتی تمہارے پاس. ہاں محبوب نگر والے کیا بولے بھائی, رئیس میں محبوب نگر رئیس بھائی کیا بول رہے ہیں. ہاں 10 ماشاء اللہ 7 8 انگلیاں بڑھا دو تھوڑے. ہاں انشاءاللہ تعالی بھائی نلگنڈا ماشاء اللہ عبدالرزاق صاحب پہلے کھڑے ہوئے آتے تھے. کہاں ہے جنید میاں ماشاء اللہ. مولانا واجد صاحب, جنید میاں, فوج صاحب سب فکر کرتے ہیں. ہاں ان کی جماعت
بھائی جو جماعتیں اپنی کام کر رہی ہیں ان کی نصرت بھی کیجیے، نصرت کا بھی کام ہم اپنے ذمہ رکھیے، ان کے گھروں کو جانا، اپنے مستورات کو لے جا کے ملاقاتیں کرانا، پھل پھلاری دینا، ہاں وہ خوش ہوں. ہاں ہاں کیا بول رہے ہیں وجے والے اکبر میاں؟ ارے انگلیاں 5 ہیں، بڑا انگلیاں. دیکھیے چند جماعتیں جو رک لی ہوئی اپنے پاس ہے: حشمت پیٹ کولمبیا، مولالی USA، اور وشاکھاپٹنم برازیل، وجےواڑا میکسیکو، وجے نگرم اور دیورکنڈا ملا کے موزمبیق ہے. حیدرآباد کی ایک جماعت چلی کی بنی ہوئی ہے، چلی بالکل کونا، دنیا کا کونا سمجھیے، الحمدللہ. اور مستورات کہاں گئی؟ ماشاءاللہ مالٹا کے لیے بنی ہوئی ہے ہمارے میرا جھلک میرا چیرمان. اور ہمارے گولکنڈے والے کینیڈا کی کوشش کر رہے ہیں، سرو نگر والے سویڈن کی کوشش کر رہے ہیں، گنٹور ایریان جا کہاں میں گنٹور والے کوئی دکھے نہیں اب تک ہے. کرو بھائی کرو نعمت اللہ صاحب. اچھا اللہ آسان کرے، اللہ آسان کرے. کوئی عجیب بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں. محنت ہو جائے تو ہو سکتا ہے. پیچھے سے بھی نامہ آتے رہنا. بھائی دیکھیے ہاں ہر طرف کی ایک آدمی بھی نہ چھوٹے. ہاں کیا بول رہے میدک والے؟ 2 جماعتیں، 5 جماعتیں، 2 جماعتیں. اچھا 2 5 کی جماعتیں. اچھا اللہ آسان کرے. گنٹور ایریان جایا، پہاڑی شریف یوگانڈا، کرنول انگولا. کیا بھائی اشفاق صاحب؟ انگولا، بوٹسوانا اور ستن پلی برازیل. ہاں اللہ آسان کرے. کرنول سورینام، شاہین نگر ساؤتھ افریقہ. ان کے ویزے آ گئے نہیں، انویٹیشن آ گیا. بیدر پاناما. یہ اشرف میاں رحمت اللہ علیہ بول سکتے، خود 25 سال پہلے گئے تھے وہاں پہ، بڑا کھود کے بمبئی میں ویزے کے واسطے 3 ہفتے ٹھہرنا پڑا تھا ان کو پاناما. پھر رخ آیا ہے وہ زمانے کے بعد. تو بھائی کوشش کرے بیدر والے. گدوال سریلون ہے وہ گدوال والے کوئی دکھ رہے نہیں. ہاں گدوال ابراہیم اور ساتھی مل کے جاؤ بھائی. جتنے ساتھی ہیں ہمارے جو جماعتیں جن کے رک لی ہوئی ہیں وہ ساتھیاں ہم سے مل کے جائیں ضرور. کیا کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی، کیا رکاوٹ ہے، کیا ہے، اس سے دور ہوں گا. ملتے رہیں گے تو راستے بن جائیں گے انشاءاللہ. بیدر والوں کا تو پاناما آیا. اور حشمت اللہ حسینی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں میکسیکو کی. اور مراد نگر والے آسٹریلیا کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ مردانہ 5 کی جماعتیں ہیں. مستورات میں دیکھیے فرنگی پورم تنزانیہ، فرنگی پورم گنٹور، کرنول ممباسا. ہاں کوئی کینا ممباسا. اور ہمارے شیخ سلیم صاحب ہمارے حیدرآباد کے ذمہ دار، اے بیٹری کے حجاز جاری ان کی جماعت الحمدللہ مستورات کی. اور گنٹور کی ایک جماعت موزمبیق کے لیے، اور کرنول کی جماعت مڈغاسکر کے لیے چلے گی. موزمبیق چلے گی. اچھا. اور BHEL کی جماعت ماشاءاللہ. ہاں یہ فرانس سائپرس کا ہے لیکن ان کا رخ BHEL والوں کا. بھائی آپ ذرا فکر کریں اس کی. ہمارے جیلانی صاحب اور نعیم بھائی. گنٹور 12 امام زامبیا، حیدرآباد USA یوسف بھائی کی جماعت مستورات کی. مراد نگر لبنان، تالاب کٹا ترکی موروکو، نندیال سنگاپور، اور کرنول ڈون کی جماعت UAE کا بنائی ہے ان کا امارات. کرنول انڈونیشیا، راجہ مندری مڈغاسکر. ہے وہ راجہ مندری والے؟
کدھر ہے؟ اچھا اچھا، وہ عبداللہ صاحب ذرا دیکھیے، کریم نگر بنگلہ دیش اور محمدیہ حلقہ قطر، کرنول کویت، ندیال موزمبک، تو الحمدللہ یہ تقریباً کتنے ہیں؟ تقریباً 50 جماعتیں ہیں. دیکھیے یہ جماعتیں جو رخ لی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سب جنے محنت کریں اور سب جنے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیوں کے مسائل کو عافیت کے ساتھ نمٹ دے اور وہ لوگ جماعتیں بن کے چلے جائیں. ساتھی نیت کرتے ہیں، چلتے چلتے رکاوٹ آتی ہے، لیکن تھوڑی ہمت کریں گے تو آسان ہوگا. ہاں خلیل، جو ساتھی مل رہے ہفتے سے، ہم یہاں تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں بھائی، جو ساتھیوں کو کچھ مشورہ کرنا ہے، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی دقت ہے، تو ذرا مل کے چلے جائیں. انشاءاللہ اس مشورے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کریے بھائی ساتھی متوجہ ہو جائیں. جو نام لکھے آپ حضرات تشکیل کے، یہاں پر ہمارے عبد القادر بابو بھائی گنے پہنچا دیجیے. اس سے پہلے بھی نام لکھے ہوئے، تھوڑا قریب ہو جاؤ، ذرا آگے بڑھ جاؤ. سنیے، بہت اہم اعلانات ہیں. ہماری یہ تو ابھی پہلی نشست ہوئی ہے، کل ظہر تک کے امور ہیں ہمارے ماشاءاللہ. ذرا سا ساتھی متوجہ ہو جائیں، آپس کی گفتگو بند کر دیں، قریب بھی ہو جائیے. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتے ہیں. متوجہ ہو جائیں ساتھی. ابھی ہم کو جو وقفہ دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اجتماعی اعمال کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی انفرادی دعوت کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہوئے، لائن میں کھڑے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، احوال لیتے ہوئے بھی تشکیل کرنا ہے. انفرادی دعوت اصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی میں جو محنت ہے وہ انفرادی دعوت کی. تو جو نام آئے 6 مہینے کے، 4 مہینے کے، 5 ماہ کے، 2 ماہ کے، ابھی جو جماعتوں کے بارے میں کہا گیا، اس کی بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے. یہ چند حضرات کا کام نہیں ہے، اعلان کا کام نہیں ہے، محنت کا کام ہے. تو اس لیے ہم ارادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقفے میں ہم کو اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کرنا ہے، جس سے ہمارے اجتماعی اعمال میں جان آئے گی، قوت آئے گی. دوسری بات، کارگزاری والا عمل ہوگا ہمارا 9:30 بجے سے. تو ہم اپنے اس وقفے میں انفرادی اعمال ناشتے سے فارغ ہو کر 9:15 بجے ہم سارے ساتھی اسی طرح جمع ہونا ہے. اور جو ضلع والے کارگزاری سنانے والے طے کر لیے، بہت اچھی بات ہے، 10-12 کاپی ان کے ساتھ ہو. کارگزاری سنانے والے ساتھی ذمہ دار ساتھی ہو کہ کوئی بات پوچھی جائے تو اس سلسلے میں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کام. کارگزاری میں ایسے ذمہ دار ساتھی ہو. ہمارے بڑے کہتے ہیں کارگزاری اور یہ سب امور ہمارے دعوت کے کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری کی چیز ہے. تو کارگزاری سنانے والے ضلع کے ذمہ دار ساتھی ذمہ داروں میں سے ہو، اور وہ 9:15 بجے سارے ساتھی اور کارگزاری والے خاص طور پہ سامنے بیٹھ جائیں. زیراکس کی ضرورت ہے تو یہاں وضو خانے کے بازو ہمارے روم میں زیراکس کرا لیں اگر ضرورت ہے تو. ویسے اطلاع دے دی گئی تھی کہ بھئی ہر ساتھی 10-12 کاپی ساتھ لا لیں اپنے. اور جو مذاکرے ہمارے اجتماعی ہوئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے بعد، اجتماعی عمل کے بعد یہ فرماتے تھے، ہم نے اپنا کام کیا، اب تمہارے ذمہ کام ہے. کیا ہے؟ جو بات ہوئی ہے اس کو انفرادی دعوت کے ذریعے سے عمل میں، محنت میں لایا جائے. تو اس لیے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، احوال اور جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نہیں لگانا، بلکہ ہمارا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، مختصر وقت لے کر آئے ہیں. تو اس لیے یہ وقفے میں 9:15 بجے، ایسا نہ ہو کہ ذمہ دار حضرات آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بلا رہے ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے ہمارے لیے. تو اس لیے 9:15 بجے آپ سارے حضرات اپنے ان سارے معمولات سے، اعمال سے، ناشتے سے فارغ ہو کر جڑنا ہے. کیا بھائی جڑیں گے انشاءاللہ؟ جو حضرات ایسے معذور ہیں کہ اوپر نہیں جا سکتے سیڑھیوں سے، وہ ان لوگوں کے لیے یہاں بائیں جانب میں کھانے کا نظم ہے ان کے. باقی ساتھی تو اوپر جائیں،
اور ادھر سیڑھیوں کے نیچے سے راستہ ہے، وہ وہاں سے جو ہے اوپر جائیں اور اطمینان کے ساتھ اپنے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. ساتھ کریں گے انشاءاللہ. معذورین کے سلسلے میں جو 9 جماعتوں کے لیے کہا گیا تھا، ضلع والے، حلقے والے جو فکر کرے ہیں، یہاں پر ابھی آتا ہے، ہاں یہاں پر ابھی آ جائیں انشاءاللہ. ہمارے عبد المتین صاحب ہے، بیٹھے ملاقات کر لیں. اور بیرون کے سلسلے میں جو ضلعوں کی جماعتیں نامکمل ہے، کوئی احوال ہے، اس سلسلے میں بھی وہ ضلع کے 1-2 ذمہ دار یہاں پر آ جائیں، انشاءاللہ آگے کا کام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ اضلاع کے جو حضرات ٹکٹ لے چکے ہیں وہ تو اپنے ساتھیوں کو دیں گے. بعض ضلع نہیں آئے تھے رات میں، یہ ریمپ کرنے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھی ٹکٹ دینے والے موزم بھائی اور ذاکر بھائی. ضلع والے اپنی تعداد بتا کر ٹکٹ لے لیجئے. علماء کرام کے لیے بھی ضرورت ہے تو آپ لے لیجئے ٹکٹ، بول کے بتا کر تعداد لکھا. شہر کے حضرات اپنا ٹکٹ خرید لیں، باہر کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.